قربانی کب سے چلی ہے اس کی بہت مختصر تفصیل یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت اپنی شریعت کے مطابق قربانی پیش کیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے بھائی قابیل نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ پھر حابیل کی جو قربانی قبول کی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک ذبح خانہ بنا رکھا تھا جہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو انوکھی قربانی ہے اور مشہور و معروف ہے۔ اسی طرح منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں لوگ جانوروں کی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی قربانی کا عام معمول تھا کہ لوگ اپنے محبوب ترین جانور رضا الہی کے لیے قربان کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس تعمیر کیا تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیے۔ اسی طرح عرب میں بطور خاص ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا بھی یہ معمول تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نسب مبارک میں جو 28ویں دادا جان ہیں حضرت قیدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بار کسی نیک مقصد کے لیے ایک ہی وقت میں اتنی ساری قربانیاں پیش کی کہ غیب سے آواز آئی، حسبک یا قیدار قد قبل اللہ قربانک، اے قیدار بس کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لی ہیں۔ سبحان اللہ، غیب سے آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے تو بارگاہ الہی میں ایسی قربانی پیش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی۔